बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज का सबक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हम सब को किसी न किसी स्टेज पे मुख्तलिफ़ जगहों पे अपना तारुफ़ करवाने की ज़रूरत पेश आती है, और यकीन जानिए ये काम हम बचपन से कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कभी माँ बाप हमारा तारुफ़ करवाते हैं दूसरों के सामने, ये मेरा बच्चा है और इसका नाम ये है, या कभी हम खुद छोटे छोटे अपनी उम्र में 4-5 साल की उम्र में नए दोस्त बनाते थे, तो उस वक्त भी हमने अपना तारुफ दूसरे दोस्तों से करवाया था, अपनी सहेलियों से या दोस्तों से। तो बात यह है कि ये जो अपना इंट्रोडक्शन है ये ज़िंदगी भर साथ चलता है, लेकिन जाहिर है कि आप एक बदेसी ज़बान जो कि आपकी अपनी ज़बान नहीं है, यानी कि जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो उसको उसमें अपना तारुफ करवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कोई तरीक़ाकार है, कुछ मखसूस जुमले हैं, वो आपको सीखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं सीखे तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके एक तो ये है कि प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के लिए, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपनी जॉब में ग्रोथ के लिए, या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे तो बेशुमार तरीके हैं एक तो अपना तारुफ करवाने के दूसरे लोगों से, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन चंद जुमले ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यानी कि मुझे बेशुमार साल पहले भी जो है वो जब मैं तारुफ करवाता था उस तरह करवाता था चंद जुमले, और अभी भी वही जुमले इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बाकी डिटेल्स जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपका मुकाम, आप ना क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात, वो कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस माहौल में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, किस माहौल में आप एक दूसरे के तारुफ हासिल कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ होता है। इसलिए हर दफ़ा बाकी डिटेल्स मुख्तलिफ होती रहती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ये बात सिखाने की कि आपका बुनियादी जो तारुफ है, बुनियादी जुमले, आप उनको अच्छे तरीके से समझ जाएं, ताकि आप अपने जो है वो एक प्रोफेशनल या फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये एक कैजुअल स्टाइल में भी और फॉर्मल तरीके से भी आप एक दूसरे को तारुफ करवा सकें। तो ये तो हो गई बात बुनियादी। अब देखिए कि जब आप अपना तारुफ करवाते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है। पहले तो ये बताना होता है कि मैं कौन हूँ, उसके बाद आपने बताना होता है कि मैं कहाँ से हूँ, उसके बाद में आपने बताना होता है कि मैं क्या करता हूँ, उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट की इसी के अंदर ही होता है, बहरहाल उसमें अपने प्रेजेंट का बताना है, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा वक्त में, पास्ट की आपकी बैकग्राउंड क्या है, और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। आपने अपना नाम बताना है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या किया, और फ्यूचर में क्या प्लान। सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, अब इसलिए आपको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका तारुफ किस किस्म का होगा वो बुनियादी तौर पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे मुनहसर होगा कि आप एक फॉर्मल तरीके से अपना तारुफ करवा रहे हैं, बहुत एक कोई ना कंपनी में तारुफ करवा रहे हैं, या ये है कि अपने नए कस्टमर से अपना तारुफ करवा रहे हैं, या एक कैजुअल आप अभी स्टूडेंट हैं 15 साल के या 18 साल के, तो आप कुछ लोगों को अपना तारुफ करवा रहे हैं, उस वक्त किस तरीके से करवाएंगे, यानी कि इनफॉर्मल तरीका क्या होता है, आप राह चलते हुए किसी से मिलते हैं तो उससे कैसे तारुफ करवाते हैं, या फिर ये है कि आप बिजनेस में किसी से मिलते हैं उससे कैसे तारुफ करवाते हैं। ये चंद एक बुनियादी बातें हमने कवर करनी है। तो आज का ये जो बुनियादी लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ जब मैं बाहर आया तो मुझे भी मालूम नहीं था कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होता है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखें कि जब आप किसी से पोलाइट लहजे में आप बहुत ही फॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि आपका उससे कोई गपशप नहीं है, वो यानी कि इजीली आप अपने को बहुत बड़े बॉस से आप तारुफ करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उस वक्त हम लास्ट नेम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरे बंदे का, अपना नहीं, दूसरे बंदे का। तो एक और गलती जो मैं आपको पहले से बताना चाह रहा हूँ
وہ عام طور پہ نہ کچھ لوگوں کو میں نے تعارف کرواتے ہوئے دیکھا کہ آئی ایم مسٹر خالد. مسٹر اپنے لیے نہیں بولتے, دوسرے کے لیے بولتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں بولتے. مسٹر, آئی ایم مسٹر, آئی ایم مس وغیرہ وغیرہ, یہ نہیں, اچھا نہیں لگتا, یہ عجیب بات ہے. یعنی کہ وہ یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ آئی ایم خالد صاحب. یہ کوئی ہم آپ صاحب اپنے لیے استعمال تو نہیں کرتے نا, دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کو یہ بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا. اب ہم شروع کرتے ہیں کہ بنیادی ایک تعارف ہے, کو بہت لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے لیکن وہ فارمل ہے. بڑی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کی گپ شپ نہیں ہے, کو بہت ایزیلی آپ کو بہت ایزی دوستوں کا ماحول نہیں ہے بلکہ آپ بزنس کی سیٹنگ میں ہیں. تو آپ نے بنیادی تعارف کیسے کرانا ہے؟ ہیلو, آئی ایم خالد احمد. ہیلو, آئی ایم سامینہ احمد. آئی ایم خالد احمد. آئی ایم آئزہ. جو بھی آپ اپنا تعارف کروائیں, پورا بلکہ پورا نام بولیے. آئی ایم آئزہ ترین, جو بھی آپ بولا چاہیں. تو ہیلو, آئی ایم خالد احمد. تو دوسرا کہے گا ہیلو, یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا, آئی ایم سمیر خان. دوسرا کہے گا آئی ایم سمیر خان. اب اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو. پلیئر لفظ بولتے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں پلیئر لفظ نہیں ہوتا. اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو. تو اس کا جواب کیا دے گا دوسرا جو سمیر خان ہے؟ وہ کہے گا اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو ٹو. اسی کو دہرایا لیکن صرف اس چیز کا اضافہ کر دیا کاما کے بعد. اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو ٹو. اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو. اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو ٹو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بتانا ہے کہ کرنٹلی آئی ایم اسٹڈنگ ایٹ دا یونیورسٹی آف دا پنجاب. کہ میں ابھی پنجاب یونیورسٹی میں, انگلش میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی آپ نہیں لکھ سکتے, آپ کو جو پراپر تو طریقہ ہے لکھنے کا, ایٹ دا یونیورسٹی آف دا پنجاب. ٹھیک ہے, یہ دا یونیورسٹی آف پنجاب. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ وہ آپ سے نا کیسے تعارف کروائے گا؟ آئی ورک فار دی ایکس وائی زیڈ کارپوریشن. ایکس وائی زیڈ ظاہر ہے اصل نام نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اے بی سی کہہ لیں, جو بھی نا کمپنی کا نام ہے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. آئی ورک فار دی ایکس وائی زیڈ کارپوریشن. اٹس ون آف دی لارجسٹ سافٹ ویئر ہاؤسز ان نیو یارک. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے انفارمل, اور وہ بھی بیسک ہے, کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ہائی آئی ایم ندیم. اس میں کیا ہوا کہ انفارمل ہے, بڑا کیجول لہجے میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تو ندیم احمد آپ نے پورا نام نہیں بولا. ہائی آئی ایم ندیم, نائس ٹو میٹ یو. آپ نے اس پلیزر ٹو میٹ یو لکھا, پہلے بولا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نائس ٹو میٹ یو. ہائی آئی ایم ماریا, نائس ٹو میٹ یو ٹو. یہ بنیادی طور پہ اسی کو جملہ ریپیٹ کیا ہے, لیکن آگے آخر میں جیسے کہ میں نے آپ کو فارمل میں گفتگو میں بتایا تھا, آخر میں صرف ٹو لگا دیا کہ مجھے بھی آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے, نائس ٹو میٹ یو ٹو. تو یہ تو ہو گیا بیسک تعارف, بنیادی سا تعارف, بہت مختصر سا ترین سا, جب آپ چند سیکنڈ کے لیے کسی سے آپ مل رہے ہیں. تو انفارمل ہے, یہ کیجول لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی فارمل لہجے میں بات کی تھی, جو کہ بزنس کی صورتحال ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ذرا ڈیٹیل تعارف کروانا ہے, ڈیٹیل انٹروڈکشن کروانا ہے اپنا, اور فارمل ہے اور بزنس کی صورتحال میں ہے, اور اپنے پریزنٹ کے متعلق بات کرنی ہے, ابھی آپ کیا کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے, ہلو, ہم شروع کرتے ہیں. ہلو, مائی نیم از محمد عمیر and I am a software engineer. Currently, I'm working for ABC Software. We're based in Tokyo. We're based in Pakistan. It's a pleasure to meet you. یہ آپ اپنا تعارف کروا دیا. اب دوبارہ ریپیٹ کر لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو. My name is محمد عمیر, جو بھی آپ کا نام ہوگا, and I am a software engineer. Currently, I'm working for ABC Software. We are based in Pakistan. It's a pleasure to meet you.
اس کا جواب دوسرا بندہ کیا دے سکتا ہے؟ Nice to meet you, Umair. My name is Michael Jordan and I am the Chief Creative Director at Google. It's a pleasure to meet you too. Nice to meet you. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. Nice to meet you, Umair. My name is Michael Jordan and I am the Chief Creative Director at Google. It's a pleasure to meet you too. یہ تو ہوگا بنیادی تعارف. پریزنٹ کے حوالے سے آپ نے اپنا تعارف کروا دیا. لیکن ظاہر ہے ہم اتنے مختصر تعارف کی توقع نہیں کر رہے. ہم نے فارمل لہجے میں بات کرنی ہے, مزید بھی بتانا پڑے گا اپنے بارے میں. تو پاسٹ میں ہم نے کیا کیا, ہم کون تھے, کیا کرتے رہے تھے, تو اس میں کیا آپ بولیں گے؟ My background is in computer science. Before joining this team, I worked with big data to identify insights for our clients in the healthcare industry. ٹھیک ہے. Before joining this team, I worked with big data to identify insights for our clients in the healthcare industry. اس کے بعد کیا ہے؟ I have been at the firm for 8 years. Most recently, I worked on the Alpha Financial account, where last year's campaign won us a Google Award. ٹھیک ہے. تو مائی بیک گراؤنڈ, جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا. بیفور جوائننگ دس ٹیم, یہ نا ٹیم جوائن کرنے سے پہلے میں نے بگ ڈیٹا میں جو ہے نا کام کیا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے جو کلائنٹس ہیں ہمارے, ان کے بارے میں انسائٹس, ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے نا وہ ان کے بزنس کے بارے میں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو واضح کرنا تھا. تو آئی ہیو بین ایٹ دا فرم فار 8 years. میں پچھلے 8 سال سے کمپنی میں کام کر رہا ہوں. Most recently, I worked on the Alpha Financial account. کہ Alpha Financial account پہ میں نے کام کیا. Alpha Financial کسی کمپنی کا نام ہے. Where last year's campaign won us a Google Award. جہاں پہ ہم پچھلے سال ہمیں گوگل کا ایوارڈ ملا تھا. ہم نے اتنے اچھے طریقے سے کام کیا. یہ آپ فارمل طریقے سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں پاسٹ کے حوالے سے. اور آخر میں ہم فیوچر کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ فارمل لہجے میں بات کرنی ہے. اس میں کیا ہوگا؟ اب تقریباً یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے اپنے سیلف انٹروڈکشن کا. I'm honored to be here. I am honored to be here. This project is a significant opportunity for all of us. I'm excited to work with you all to solve our clients' biggest challenges. یہ دو جملے آپ لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, جو بھی آپ کی سچویشن ہو. I am honored to be here. میرے لیے یہ عزت افزائی کی بات ہے کہ میں یہاں پہ ہوں. یہ جو پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں, ظاہر ایک پروجیکٹ ٹیم کے بارے میں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ I am excited to work with you all. مجھے بہت خوشی ہے, میں بہت پرجوش ہوں آپ سب کے ساتھ کام کر کے, تاکہ ہم جو اپنے کسٹمرز ہیں ان کے سب سے بڑے چیلنجز کو ہم سالو کر سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر میں کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے اپنے بارے میں, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, فارمل یا انفارمل, آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد, اس کی 2-4 دفعہ پریکٹس کرنے کے بعد آپ اپنے اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کو اپنا تعارف کروا سکیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.